آج ہماری پرچار کی مہمان ہیں آصفہ مظفر ملک صاحبہ اور NA47 کی امیدوار ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے کی عوام NA47 کے عوام کو کیا ایسی پیکیج دیں گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہیں، اور خاص کر خواتین اور نوجوان خواتین اور جو بچے ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر رہی تاکہ اسکلز بنانے کے حوالے سے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ الیکشن ہونا بڑے خوشائن بات ہے، اور ہماری فیمیلز کو سامنے آنا چاہیے. یقین مانے ہماری 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ فیمیلز کی ہے، اور اگر ہم فیمیلز کو امپاور نہیں کریں گے تعلیم کے ساتھ اور اسکلز کے ساتھ، تو وہ کسی طرح بھی جو ہے ہم آنے والے وقت کا چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ہماری فیمیلز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ابھی جو الیکشنز آ رہے ہیں اس میں، کیونکہ آپ کے ووٹ سے جو ہے وہ نمائندہ الیکٹ ہوگا، اور آپ نے صحیح کینڈیڈیٹ کو چوز کرنا ہے. یاد رکھیے گا، یہ جتنی بھی جنگ ہم لڑے ہیں، چاہے وہ تعلیم کی ہے، صحت کی ہے، وسائل کی ہے، نوکریاں روزگار کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کی ہے. یہ ہمارا جو شہر ہے یہ ہم سے ہے، ہم نے ہی اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور انشاءاللہ سسٹم میں آ کے بہتر طریقے سے آواز اٹھائیں گے اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے. اچھا، اب یہ فرمائیے کہ اسلام آباد کی اگر بات کریں تو کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو اس کو کس طرح ایڈریس کریں گی؟ اور دوسرا، نوجوان جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو کیا میسج دیں گے، اور خصوصاً خواتین کو، تاکہ آپ ان کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، کیا میسج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے نا ہمارا جو ملک ہے اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کلائمیٹ چینج ان میں سے ایک ہے. لیکن ہر کام کو ٹیکل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. دو طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم ایشوز ہوتے ہیں، ایک لانگ ٹرم ایشوز ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم وہ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ آپ تھوڑے سے مسئلے سے حل کر سکتے ہو، اور لانگ ٹرم وہ ایشوز ہوتے ہیں جو آپ کی جنریشنز کو سفر کرنے پڑتے ہیں، جیسے کلائمیٹ چینج ہے، جو نیچرل ریسورسز ہے، پانی کا جو مسئلہ ہے. اور اس سب کو بہترین اسٹریٹجی سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. جتنی بھی نئی سوسائٹیز بنتی ہیں ان کو انشور کرائیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے میاواکی فارسٹ بنائیں، چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ جگہ ایلوکیٹ کریں جو کہ جہاں پہ درخت اگائیں اور اس کو سسٹم کو آگے لے کے چلیں، اور چیزیں اور نیچرل ریسورسز کو ریزرو کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان میں، پورے پاکستان میں پانی کا مسئلہ. اسلام آباد میں آپ یہ دیکھیں، اگر آپ رورل سائڈ پہ چلے جائیں تو پینے کا صاف پانی تک ہمارے بچوں کو میسر نہیں ہے. ہم تعلیم نہیں دے سکے، ہم صحت نہیں دے سکے، ہم روزگار نہیں دے سکے، تو ہم اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ آپ جس کینڈیڈیٹ کو چوز کریں کیا اس کے پاس یہ لائے عمل ہے کہ وہ کس طرح ان کو جو ہے وہ لے کے چلے گا. کیوں اب تک پانی کے لیے کیمپینز نہیں چلائی گئی؟ کیوں اسلام آباد کے لوگوں کو، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت تھی کہ ان کو بتاتے کہ کس طرح ہم پانی کو پریزرو کر سکتے ہیں. آخر کس طرح رین واٹر ہارویسٹنگ پوری دنیا میں جو ہے یہ ہو رہی ہے، ہم اسلام آباد میں بھی کر سکتے تھے، پاکستان میں بھی اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا. یہ سارے وہ مسئلے ہیں جو ہم حکومت میں آ کے ٹیکل کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک سولوشن اورینٹڈ جو ہے وہ اپروچ لے کے آئے ہیں. مسائل تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس کی سولوشن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جیت کے ہم مزید بہتری لے کر آئیں گے. جی ناظرین، آپ نے سنا آصفہ مظفر ملک صاحبہ جو اسلام آباد کی بیٹی ہے، اور اسلام آباد کے لیے مفت تعلیم اور دیگر جو اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے تمام رہائشیوں کا حق ہے جو ان کے اسلام آباد کے وسائل ہیں ان پر خرچ ہوں. تو اس حوالے سے NA47 کی امیدوار ہیں آصفہ مظفر ملک صاحبہ، اور ان کے مطابق NA47 کی عوام ان کی حمایت کریں اور ان کو کامیاب کرا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیجیں تاکہ ان کی صحیح طور پر نمائندگی ہو.